اللہ الرحمن الرحیم۔ میں NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے، ہم اس شعر سے شروع کرتے ہیں۔ اب روشنی ہوتی ہے یا گھر جلتا ہے، دیکھیں ایک شعلہ سا طواف در و دیوار کرے ہے۔ جو اس وقت کی صورتحال ہے پاکستان میں، وہ عدم استحکام کی طرف جا رہی ہے۔ بچہ خاصا ملک چل رہا تھا، لیکن اب اس وقت جو ہے جس انداز سے پچھلے 6 مہینے سے جس انداز سے جو کام ہو رہا تھا، اس میں ایک عوام کے اندر جو پیدا کر دیا گیا ہے ایک صورتحال عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو سینٹ کے اندر جو خرید و فروخت ہوئی ہے، اس کے بعد میں عمران خان کی حکمرانی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر وہ ایک حکمرانی کے حقدار نہیں رہے ہیں۔ ملک میں بدامنی پھیلنے جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک خوفناک تصادم ممکن ہے، خون ریز تصادم پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد میں جو ہوتا ہے وہ میں اس کی تاریخ میں جانا چاہتا ہوں۔ پہلے جو جمہوری حکومتیں تھیں، جو خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی، اس کو گرتے ہوئے دیکھا، اور غلام محمد کو حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر اسکندر مرزا کی حکومت آئی، اس کو دیکھا، اس کے 1956 کا آئین بنا۔ پھر اس کے بعد میں محمد علی بوگرا، حسین شیخ سعید وردی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے فیروز قانون، جو بھی یہ لوگ آتے گئے جاتے گئے، یہ سب کے سب امریکہ کے وہاں پہ ہوتا رہا۔ پھر جو ہے خان عبدالقیوم خان نے، جو مسلم لیگ نون کے صدر تھے، انہوں نے 28 میل جلوس نکالا، جس کے بعد میں ایوب خان نے ماشاءاللہ ٹیک اوور کر لیا، ماشاءاللہ میں نے ملک کو ٹیک اوور کر لیا، ماشاءاللہ لگا دیا۔ تو اب دیکھ لیں کہ وہ بھی امریکہ کہنے پہ ہوا۔ پھر جب ایوب خان نے فرینڈ ناٹ ماسٹر کا جب نعرہ لگایا، تو پھر ایوب خان کے خلاف جو ہے فنڈنگ ہوئی، اور ان کو پھر ان کے خلاف ایک تحریک ہوئی، اور ان کو، حالانکہ وہ بہت ترقی کر رہے تھے، صنعتی طور پہ ہم ترقی کر گئے تھے۔ 65 کی جنگ کے اندر ہم نے کوئی بہت بری پرفارمنس نہیں کی تھی، ہماری پرفارمنس اچھی تھی، ہم اسے فتح مبین کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر ایوب کتے کا نعرہ لگا۔ میں ان آدمیوں میں سے ہوں جس نے ایوب خان کی حمایت میں جلوس نکالا، ایک جو 1.5 لاکھ کے قریب کا جلوس تھا حیدرآباد سندھ میں۔ تو اب اس کے بعد میں جنرل ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا، اور اس ٹیک اوور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑا عجیب بات تھی کہ وہ ایوب خان کے گھر میں جا کر انہوں نے اپنا دفتر لگا دیا۔ تو اس کے بعد میں ایوب کو استعفیٰ دینا پڑا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل یحییٰ کی حکومت آ گئی، ایک شرابی کبابی کی حکومت آئی، جس نے کہ پھر ملک میں جو مارشل لگا کر پھر مشرقی پاکستان کو گنوایا، جو بالکل ایک طے شدہ منصوبہ تھا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو آیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو 2 کام کیے، ایک کام کئی کام اچھے کیے۔ ایک تو یہ کہ جو نیوکلیر پروگرام کو جاری کیا انہوں نے، دوسرا انہوں نے دستور بنایا 1973 کا۔ لیکن جو بڑا نقصان کیا وہ یہ کیا کہ ملک میں ایک تو یحییٰ نے پہلے کمزور کر دیا تھا بیوروکریسی کو، پھر بعد میں ایوب خان نے مکمل طور پر اس نظام کو توڑ دیا۔ بھٹو نے پھر سندھی مہاجر کی تفریق پیدا کی سندھ کے اندر، جو اب بڑھ کے بہت ہوگی، اور صنعتوں کو تباہ کر، قومی آ کر تباہ کر دیا۔ یہ 2 باتیں ہوئیں۔ پھر البتہ پھر ہم نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگتے ہوئے دیکھا، اور جنرل ضیاء الحق کو نکالتے ہوئے دیکھا۔ جنرل ضیاء الحق بھی جو ہے امریکہ کے کہنے پہ آئے تھے، ان کو اس بات کا صلہ ملا تھا کہ انہوں نے جو فلسطینیوں کی جو ٹیک اوور تھا اردن میں، وہ روکا تھا۔ امریکہ سے خوش تھے، ان کو صدر بنا دیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب جو خود مجھ سے انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کے معاملے میں جو جنیوا میں کیا ہوا وہ بتائیں، تو وہ اس بات پہ فکر مند تھے کہ وہ اپنا حصہ لیں، لیکن کسی نے امریکہ اس کو حصہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر اب ضیاء الحق کا جہاز گرایا گیا، وہ امریکہ نے گرایا، اور ملک کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ جو ہماری گفتگو ان سے ہوئی تو انہوں نے کہا صاحب اب ہم جو ہے سارا کام ملک کے لیے کریں گے، جو بھی ملک کا کام کرتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ اور جو پھر میرے وزیر کو بھٹو کا آنا دیکھا، جانا دیکھا، ہر ایک کا ایک تاریخ ہے جو ہم بتا سکتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پھر نواز شریف کا آنا دیکھا اور جانا دیکھا، پھر میرے وزیر کو دوبارہ اقتدار میں لائے، اس میں ہمارا کردار بہت اہم تھا۔ پھر ان کا نکل جانا دیکھا، پھر اور نواز شریف نے 2/3 میجارٹی کے ساتھ وہ کامیاب ہوئے۔ پھر جنرل مشرف کی حکمرانی کا آنا اور ان کا نکلنا دیکھا۔ اس وقت ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، ان کے کنسلٹنٹ تھے۔ تو اس طرح سے
بے نظیر صاحبہ نے پھر یہ جب دیکھا کہ بھئی پرویز مشرف جو ہے امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو انہوں نے کہا صاحب آپ پرویز مشرف آپ کو کیا دے رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ آپ کو دے دیں گے، اور یہ وعدہ کر کے آئی کہ آپ کے جو گوڈس ہیں یا آپ کے فوجی جو ہیں ان کو ہم فاٹا میں آنے دیں گے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو ہے اس کو آپ تفتیش کرنے دیں گے، جنرل مرزا اسلم بیگ اور جنرل حمید گل کو سزا دیں گے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ وعدہ کر کے آئی ہوں۔ لیکن جب میں نے ان کو کہا، جب 12 جولائی 2007 کو جب ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ اس وقت میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر لیکن وہ انہوں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں نے کہا یہ ہمیں پتہ ہے۔ پھر آپ نے جو ان کو پھر معلوم ہو گیا تھا، جب یہاں آئی تو کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، اور پھر انہوں نے جنرل حمید گل صاحب کو ڈاکٹر شاہد جو مسعود ہیں ان کے ذریعے سے، ڈاکٹر شاہد جو اینکر پرسن ہیں ان کے ذریعے سے ان کو پیغام بھیجا کہ میں یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ تو اب پھر آصف زرداری صاحب کا آنا دیکھا ہم نے، مال بناتے ہوئے، تو ڈاکٹر دیکھا، پھر نواز شریف کا آنا دیکھا، پھر ان کو جانا دیکھا اور گرفتاری دیکھی۔ یہ سب کچھ جب میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ہوا، یہاں پر پھر جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آئی اور اس نظام کو انہوں نے توڑا اور عمران خان کو لے کے آئے، اور اب یہ $3 کی فنڈنگ ہوئی ہے، اور کیونکہ وہ اسرائیل اور سعودی عرب اور UAE اور انڈیا جو ہے سب مل کر اس کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ایوب خان کو اس لیے نکالا کہ وہ بھی کہتے تھے کہ فرینڈ ناٹ ماسٹر کی جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، وہ اپنا ملک کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، وہ کرنے نہیں دیا گیا۔ اب عمران خان کو بھی اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ وہ ان کی غلطیاں اپنی جگہ پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ملک نہیں چلا پا رہے ہیں، ان کے پاس حکمرانی کا ان کو آتا نہیں ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو کوئی بہتر آدمی لیتے، لیکن ان کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہ انہوں نے سارے جو فنڈ ریزر تھے ان کے، جو شروط خانہ ہسپتال کے، ان کو اپنا مدیر، وزیر، گورنر بنا دیا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں امریکی اور امریکی اور عرب ممالک کا اثر رسوخ رہا، وہ ہمارے ملک میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اس کا مثال شہاب نامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب نے جو سیکرٹری اطلاعات تھے ایوب خان کے زمانے میں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جب ایوب صاحب کا برا دور چل رہا تھا تو کہ عشائیے کے دوران میں کوئی چند غیر ملکی صحافی جو ہے کونے میں کھڑے تھے، تو میں ان کے پاس گیا کہ انہوں نے سوال کیا کہ ایسے وقت میں جب کہ اس میں یہاں پر ملک بحران سے دوچار ہے، تو امریکی سفیر امریکہ کرنے کیا گئے ہیں، واشنگٹن کیوں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، جب ملک میں تبدیلیاں آنے جا رہی ہو تو وہ یہ مشورہ کرنے گئے ہیں کہ کس کو حکمران بنایا جائے اور کس کو کون آگے بنے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ ان کو ہٹایا جائے۔ اب عمران خان کے لیے $3 بلین کا جو فنڈ جمع ہو کر ان کو نکالنے کا منصوبہ بنا ہے، یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ عمران خان کو نہ نکالیں، لیکن اس طریقے سے نکالنا مناسب نہیں ہے کہ ان کے باہر کے لوگوں کو کہنے سے جو فنڈ ریزنگ کریں، کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو خلاف جو مہم چلائی گئی، اس میں زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کے فنڈ جو ہے وہ اس میں شامل تھا۔ اس میں ان کو چودھری افتخار کو کھڑا کیا تھا، جو چیف جسٹس صاحب کو۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو ہٹایا جائے اور کوئی ماشاء اللہ کی حکومت لائی جائے، یہ ایسی حکومت لائی جائے جو پاکستان کے خوابوں کی تعمیر کر سکے، یا کہ پاکستان کے خوابوں کو بکھیر دے۔ دونوں میں سے ایک وجہ ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑی سازش ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں جس انداز سے جس ایک پلاننگ کے ساتھ میں یہاں پر عدم استحکام کا شکار کیا، اور عمران خان کو جس طرح سے حکومت کو چلانے دیا گیا کہ وہ جو اپنی بیوقوفی کی انتہا کو پہنچے، تو پھر جا کر وہ ملک کو پھر جا کر کوئی مداخلت ہو، تو وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاص منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور خاص منصوبہ بظاہر ہمیں اپنے ملک کے خلاف لگتا ہے۔ یہ مملکت خدا داد ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہتری کی سبب پیدا کرے گا، اور جو خرابی کی بات ہے اس کو ہمیں اب روکنا چاہیے، کیونکہ جس وقت ایسٹ پاکستان ٹوٹا تو اس وقت جو نہ اس وقت یہ سوشل میڈیا تھا، نہ اس وقت ہمارے پاس میڈیا تھا، وہ ہم تو سب کے سب فوج کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن ایسی فوج کا ساتھ دے رہے تھے کہ جس کا سربراہ جو ہے وہ ہمارا اپنا آدمی نہیں تھا۔ جس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔